سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو رلانے کی بات کرنے والوں نے عوام کو رلا دیا ہے۔ حکومت نے 7 ماہ میں 3.5 ارب قرض بڑھا دیا ہے۔ معاشی پالیسی میں میرے خیال سے اتنی جلدی تو کوئی بھی ناکام نہیں ہوا ہوگا جتنی جلدی انہوں نے 7 مہینے میں اپنے آپ کو ناکام کر دیا ہے۔ جتنے بھی لوگوں کی امیدیں تھیں، کراچی کے بہت سارے لوگوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، جتنے بھی لوگوں کی امیدیں تھیں پورے پاکستان کے لوگوں کی، ان سب کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ اور آج جس نے خان صاحب کو ووٹ دیا ہے وہ پریشان ہو کے بیٹھا ہے کہ یار 7 مہینے میں آپ نے اتنا بگاڑ کر دیا۔ وہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں رلاؤں گا، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ عوام کو رلائیں گے۔ چیخیں نکال دی اور اب کہہ رہے مزید چیخیں نکالیں گے۔ پی ٹی آئی نے آج تک جو کہا بغیر سوچے سمجھے کہا ہے۔ 20 لاکھ نوکریوں کے لیے 8% گروتھ کی ضرورت ہے۔ ایمنسٹی اسکیم ایک اور یو ٹرن ہے۔ وزراء کو چاہیے کہ غیر ذمہ دارانہ بیان بازی سے گریز کریں۔ حکومت سب سے پہلے تو میرے خیال سے وزراء جو غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پاکستان کی معیشت کے خلاف یا پاکستان کے خلاف، وہ دینا بند کر دے۔ تھوڑا سا اپنے ڈالر کی پالیسی کو نظر ثانی کرے، انٹرسٹ ریٹس کو کم کرے، گیس کی پرائسز کو واپس لے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، گیس کے پرائسز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے انڈسٹریز کو کانفیڈنس آئے گا، آپ کو بزنس مین کو کانفیڈنس دینا پڑے گا، انڈسٹریل چلائے اور چھوٹے چھوٹے انڈسٹری کے مسئلے سلجھائے۔ یہ میڈیا کا مسئلہ تھا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بے روزگاریاں ہو رہی ہیں، آپ اشتہار تو نہ دیں، آپ تھوڑا سا ایڈوانس دے دیں ان کو۔ یہ میڈیا والے کہاں بھاگ جائیں گے؟ ان کو بولیں یار تنخواہوں کے لیے ایڈوانس دے رہے ہیں تم کو، ہم آپ کو وہ پیسے دے سکتے ہیں جس سے آپ تنخواہ دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں کو پرانی تنخواہیں مل جائیں گی، اس کے بعد اگلے اشتہار جب آپ دیں گے اس کے پیسے میں نہ کر لیجیے گا۔ یہ کوئی بات تو نہیں سکتا ہے۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ موجودہ مہنگائی نے 7 سالہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ نوٹ ضرورت سے زیادہ چھاپنے کی وجہ مہنگائی بڑھنے کا سبب ہے۔ مہنگائی کی جو 2-3 بڑی وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بہت سارے نوٹ چھاپ رہی ہے، اور کیونکہ نوٹ چھاپ رہی ہے تو زیادہ پیسے کم چیزوں کو چیز کر رہے ہیں، تو ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈی ویلیویشن کر دیا ہے۔ جب آئی ایم ایف خود کہہ رہا تھا جب میں وزیر تھا کہ 125 کریں تو 145 کرنے کا جواز اور ان کی منطق ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن بہرحال اب 145 کا ڈالر ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مہنگائی بڑھی ہے، اس کی وجہ سے امپورٹڈ چیزوں کی پرائس بڑھی ہے۔ لیکن جو اس وقت ڈر ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو امپورٹڈ نہیں ہوتی ہیں، مثلا چکن امپورٹڈ نہیں ہوتی ہے، اکثر اور چیزیں جو ہے وہ امپورٹڈ نہیں ہوتی ہیں، ان کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو یہ ایک بڑا تشویش ہے۔ آنے والا بجٹ تاریخ کا سب سے خسارے والا بجٹ ہوگا۔ حکومت نے 7 ماہ میں 28,000 ارب قرضہ لیا تھا۔ اتنا قرضہ 1947 سے لے کر 1985 تک لیا گیا۔ عوام کو روز بروز مقروض کیا جا رہا ہے۔ بہت عرصے تک خان صاحب، عمران خان صاحب جو تھے وہ ہم لوگوں کو، مسلم لیگ والوں کو برا بھلا کہتے تھے، پیپلز پارٹی والوں کو برا بھلا کہتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ مشرف کے زمانے میں 6,000 روپے قرض تھا، اس کے بعد جو ہے پہلے 60 سالوں میں، اس کے بعد اگلے 10 سالوں میں جو ہے وہ قرض 6,000 سے 30,000 بڑھا دیا۔ ایک تو وہ نمبر غلط ہے خان صاحب کے، جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو قرض 25,000 ارب روپے تھا، لیکن 2500 300 سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس وقت جب ہم 25,000 چھوڑ کے گئے تھے اس کے اندر انہوں نے 28,500 کر دیا ہے، 3,500 ارب روپیہ قرضہ بڑھا دیا ہے 7 مہینے میں۔ اگر یہ اس سپیڈ پہ چلے، اللہ معاف کرے، اگر اس سپیڈ پہ چلے 5 سال، تو جتنا پاکستان کی قوم نے 70 سال میں قرض لیا تھا اتنا قرض انہوں نے 5 سال میں لے لیا ہوگا۔ جو انہوں نے 3,500 روپے قرض لیا ہے، پاکستان کی 3,500 ارب روپے قرض لیا ہے، یہ پاکستان کے پہلے 40 سال میں قرض نہیں لیا گیا تھا۔